سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا پر میں تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں۔ تو چاہتا ہے، محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے، مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے خطا ہوگا اور دشمن ناکام ہوگا، حالات کی تلخیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں خوشحالیاں عطا کرے گا، راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال۔ عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے جمع ہو کے درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پہ رحمت برسے، ساتوں زمین آپ کے لیے خزانے اگلے، دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے چاہتے ہیں، اسناد کے ساتھ موجود ہیں، سندوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر مجھے پتا نہیں یہ میری کمزوری ہے، ناواقفیت کی بنیاد پہ اگر میں کہتا ہوں یہ کہاں لکھا ہے، تو جہاں لکھا ہے میں پڑھتا نہیں ہوں، جہاں لکھا ہوا ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے، یہ علوم موجود ہیں۔ میں ایک عمل بتاتا ہوں۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں، میں اہل البیت کی عظمتوں کو سلام کہتا ہوں اور ان کے احسانات کا بوجھ اپنے سر پہ لیے ہوئے قبر تک جاؤں گا، کبھی نہیں اتار سکوں گا، میں آل رسول کی عزتوں کو سلام کہتا ہوں، ان کی عزتوں کے تذکرے کرتا رہوں گا لیکن کبھی کر نہیں سکوں گا، حتیٰ کہ موت آ کے مجھے چھو لے گی، میں اہل رسول کی عطرتوں کو ہمیشہ لکھتا رہوں گا، پر قلم میرا ساتھ، ہاتھ میرا ساتھ اور سانسیں میرا ساتھ چھوڑ جائیں گی، ان کی عطرتیں میں بیان نہیں کر سکوں گا، وہ عرش سے فرش تک موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گی۔ ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا ساتوں آسمان دہرائیں اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہے، کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، آسمان کا رزق سارا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، زندگی کی الجھنوں میں ہوں، جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے، اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی، اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا۔ آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی منڈیر میں بیٹھتا ہے اور منڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے، اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے، ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے، لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا۔
दरमियान में कोई नदियां आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए। 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है, और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं, और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरे भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई। आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, 7 आसमान 7 जमीन मुझसे नाराज है। तो मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे। उसका गम, उसकी कसमपुर्सी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाज़े बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीरे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाइशी उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं। वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दी। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया अपना मनाम बताता हूँ, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूँ, और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है। उस ख्वाब के अंदर, उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर, उलझनों का हल मौजूद। और फिर अपना ख्वाब सुना। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, मोहम्मद तुझे वो अमल ना बताऊं जब 7 आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दें, और 7 जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं। तुझे वो अमल ना बताऊं जब 7 आसमानों और 7 जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें, और 7 आसमानों और 7 जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। फिर फरमाया पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों, और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तू चाहता है? मैं हाँ चाहता हूँ, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़, और फरमाया मुझे पढ़ाया, और फिर पढ़ाया, और फिर पढ़ाया, और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितनी दफा? 7 दफा फरमाया। फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, और फिर पढ़ा के फरमाया मेरे सीने पे मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया, और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया, और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया, और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,100 जादूगर, 70,100 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे, तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा, और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं 7 आसमान आप पे रहमत बरसे, 7 जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो,
اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین میں، عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ تو پھر شیخ نے جو فرمایا، حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا، اور جو قرآن کی 7 آیات پڑھوائی ہیں انہوں نے، آج میں وہ قرآن کی 7 آیات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس فرمان مصطفیٰ تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس صبر تھا، ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس شرافت تھی۔ وہ علم کے سمندر، وہ حلم کے سمندر تھے، وہ عطا کے سمندر تھے، ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے۔ انشاءاللہ یہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں، اور اسی محفل میں لینے ہیں۔ ہمیں احساس ہو کہ ہماری جھولی بھری ہوئی ہے، ہم خالی جھولی لے کر آئے تھے، اور انشاءاللہ بھری جھولی لے کر جائیں گے۔ انشاءاللہ کہیں گے، انشاءاللہ کہیں گے، بھری جھولی لے کر جائیں گے۔ بندشوں کے تالے آج ٹوٹ جائیں گے، انشاءاللہ مشکلوں کے تالے ٹوٹ جائیں گے، حادثات اور مشکلات اور مسائل کے تالے ٹوٹ جائیں گے۔ محمد اور آل محمد کی نسبت سے، محمد اور اصحاب محمد کی نسبت سے، محمد اور اولیاء محمد کی نسبت سے وہ تالے ٹوٹ جائیں گے۔ یکم محرم میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی محبتوں کی نسبت سے وہ انشاءاللہ تالے آئیں۔ پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اور وہ چابیاں قرآن پاک کی وہ 7 آیات پڑھتے ہیں، اور ان کو پڑھا۔ پھر محدثین نے ایک اور بات لکھی جو اس سے بھی بڑی طاقتور بات ہے، وہ بھی سناؤں گا۔ بے روزگار کو رزق، بیماروں کو صحت ملے گی انشاءاللہ۔ جو مرادیں دل میں لائے ہیں پوری ہوں گی، جو سختیاں ٹلوائیں پوری ہوں گی، جو پریشانیاں دور کروائیں پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ چیزیں ملیں گی انشاءاللہ۔ کہیں انشاءاللہ۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پڑھیں، پڑھ لیا، پڑھیے میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں۔ کتنے سلام ہیں؟ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں، اور یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ 7 زمین ہیں، اور طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 کے عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے 7، اس کے ساتھ کائنات جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام ہم اس کو پڑھتے ہیں، بڑی تاثیر ہے اس کی۔ اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے۔ وہ دیہاتی تھا، ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے، صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے۔ وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا، اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر، اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر، بس کوئی تعداد نہیں۔ اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا، اس کے پاس قافلہ تھا، اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے، جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں، جس کو آپ دنیا کا، پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں، ریشم۔ اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے، جاگ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے۔ اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راسخ ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی،
کہا کہ وہ رو رہا تھا اور یہ دو لفظ کہہ رہا تھا، آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ کیوں؟ آسمانوں کا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ اصل میں کون راضی ہوا؟ آسمانوں کا رب راضی ہوا، اور زمین میرے لیے وسیع ہو گئی، اور زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ یہ دوسرا راز ہے۔ ان دو رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے لفظ جو اختیار کیا عربی زبان میں، لفظ جو ملا ہے مجھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج اپنا منہ چھپائے اس سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج صبح ایک سائل آیا تھا، امام زین العابدین حضرت علی ان کا نام تھا، حسین کے بیٹے ہیں اور علی کے پوتے ہیں، فرمایا کہ علی فرماتے ہیں میرے پاس سائل آیا تھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں دکھیارا تھا، غم کا مارا تھا، آج میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اور پھر فرمایا میں جس کے لیے بھی یہ دعا کروں، سورج اس سے پہلے کہ اپنا منہ چھپائے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس اختتامی محفل میں میں اس دعا میں لگا کے مغرب تک اس دعا میں لگاؤں گا۔ چاہتے ہیں اس میں دعا میں لگ جائے؟ چاہتے ہیں وجد سے، کیفیتوں سے، پورے درد سے؟ اور پھر اس دعا کو ہم نے ہدیہ کرنا ہے۔ کس کو؟ سن لیں ذرا، کس کو ہدیہ کرنا ہے؟ آل رسول جتنے بھی ہیں، شہدائے کربلا جتنے بھی ہیں، ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے۔ میرے حضور کے یار غار، یار مزار جتنے اصحاب رسول ہیں ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور فرشتوں کو ہدیہ کرنا ہے، اور ہدیہ کرنے کے بعد پھر اپنے مقصد کی دعائیں بھی ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ اس میں ایک واقعہ، ایک محدث، ایک بزرگ، ایک ولی پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں ان کے مزار پہ بھی گیا بغداد میں، پھر ڈھونڈتے ڈھانڈتے اندرون بغداد میں ان کے تسبیح خانے خانقاہ پہ بھی گیا، جہاں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ فرماتے ہیں میرے پاس جو بھی سائل آیا، پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی، اور تحفہ کس کا ہے؟ امام زین العابدین کا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جب بھی میرے پاس سائل آیا میں کسی کونے میں بٹھا دیتا ہوں، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے حضرت کی، میں سائل آیا کسی کونے میں بٹھا دیتا ہوں، کہتا ہوں پڑھ ویسے جیسے امام زین العابدین نے پڑھا، اس کو پڑھ ویسے جیسے امام زین العابدین نے پڑھا تھا، اور اس وجدان سے پڑھ، اس درد سے پڑھ، سورج ڈوبنے سے پہلے تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور فرمایا وہ مشکل پہاڑوں کے نیچے ہے، وہ مشکل آسمانوں کے اوپر ہے، وہ مشکل زمینوں کے نیچے ہے، وہ مشکل سمندروں کی تہ میں ہے، مشکل کسی انسان کے سینے میں ہے، وہ مشکل کسی انسان کے تالے میں ہے، وہ مشکل گھوڑے کی زبان میں ہے، وہ مشکل گھوڑے کی آنکھ میں ہے، یا مشکل شیر کے پنجرے میں ہے، تیری مشکل شام سے پہلے حل ہو جائے گی۔ آل رسول کی نسبتیں، آل رسول کی محبتیں آج اگر ہیں تو ان نسبتوں اور محبتوں سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں فائدہ ان نسبتوں اور میرے سامنے سوئیں، ان نسبتوں اور محبتوں سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں۔ میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں گے، ان الفاظ کو ہم 3 بار پڑھیں گے، اور اس میں ایک چیز بتاؤں، جو حضرات پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ آج ہی پڑھے لکھے ہو جائیں، وہ ابھی پڑھے لکھے ہو جائیں، ہاں انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں ہم ان پڑھ ہیں، عربی کے ان مبارک بولوں کو، یہ حدیث کے بول بتا رہا ہوں، یہ سند کے ساتھ حدیث کی روایت بتا رہا ہوں، جو یہ بول ہیں کن کے؟ امام زین العابدین کے، کن کے؟ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے، کن کے؟ سارے اولیاء۔ پھر بڑے بڑے اولیاء نے اس عمل کو آزمایا، بڑی بڑی ہستیوں نے اس عمل کو آزمایا، بڑے بڑے اکابر نے اس عمل کو آزمایا، بڑے بڑے با کمال اولیاء نے اس عمل پڑھا، اور اس عمل کی تاثیر اور اس عمل کی توجہ اور اس عمل کا کمال 100% آنکھوں سے دیکھا۔ تسبیح خانے میں آئیں، آل رسول کی نسبتیں ہوں، اور ایک سچا جذبہ لے کر آئیں، اور پھر یہاں سے خالی جائیں، جھولیاں بھر کے نہ جائیں، کانٹوں بڑی جھولی لائیں اور پھول بھر کے نہ لے جائیں، جھولیوں میں کنکر لائیں اور موتی لے کر نہ جائیں، بات نہ بنی پھر مزہ نہ آئے۔ میں کہاں کہتا ہوں کہ میں دوں گا، میں کہاں کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ ہے، میں تو ایک ڈاکیا ہوں، کسی کی ڈاک تقسیم کر رہا ہوں، میں تو ایک سفیر ہوں، کسی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ مجھے نہ دیکھنا، میرے اندر 70,000 عیب ہیں، 70,000 خامیاں ہیں، پر دیکھنا کہ ڈاک کس کی ہے، دیکھنا سفیر کس کا ہوں، دیکھنا ڈاک کس کی ہے۔ میں آج محمد آل محمد کا سفیر بنا بیٹھا ہوں، آج محمد آل محمد کا گھر کا فقیر بنا بیٹھا ہوں،
یہ نہ دیکھنا، یہ دیکھنا پیغام کس کا ہے، یہ دیکھنا میسج کس کا ہے، یہ دیکھنا آواز کس کی ہے۔ تو پہلے میرے ساتھ پڑھ لیں، میں پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے محمد آل محمد پہ ہم درود بھیجیں گے اور پڑھیں، اور جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ جائیں گے اگر توجہ سے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ تو دو شرطیں ہیں اس کی، پہلی شرط توجہ، دھیان، درد، کیف، کیفیات، جذبے، وجدان، اور دوسری شرط اس کو پڑھ کے سارے آل رسول، شہداء کربلا، ان ساری ہستیوں کو ہم نے بیان کرنا ہے، اور پھر محمد کملی والے کو، اصحاب رسول کو، یار غار یار مزار، ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور دل ہی دل میں اپنی مشکل، اپنا درد، اپنا بیان، اپنی پریشانی، اپنا جادو جنات، اپنی الجھنیں، اپنی ناکامیاں بیان کرنی اور کھل کے بیان کرنے۔ کیوں؟ سنے میری طرف دیکھیں، ناممکن میرے آپ کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ناممکن میرے آپ کے لیے ہے، یہ ناممکن ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے لیے کون سا ناممکن ہے کوئی ممکن میرے رب کے لیے؟ آئے امام زین العابدین کا تحفہ، اور جن سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لیا، اور جن سے پھر 1.25 اولیاء اور بزرگوں اور ہستیوں نے لیا، وہ پڑھتے ہیں، پڑھیں میرے ساتھ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اب ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، ایک وہ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، اور وہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کہتا ہے اس دعا کو میں کیسے یاد کروں؟ اس کے لیے مختصر اس دعا کا خلاصہ نچوڑ بھی دیتا ہوں جو بڑی بڑی ہستیوں نے دیا، اولیاء نے دیا، اور اس دعا کا خلاصہ نچوڑ کے میرے پاس حوالے ثبوت موجود ہیں۔ وہ خلاصہ حوالہ کیا ہے؟ یا رب لک الحمد، بس یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد، اور اس کے آگے ساری دعا کی نیت کر لے۔ بس جو نہیں پڑھ سکتا، جو کہتا میں ان پڑھ ہوں، عربی کے بول مجھے یاد نہیں، اس کو یاد کرنے کے لیے وقت لگے گا، اگر اسی سلسلے میں بیٹھا یاد کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بیٹھے یاد کرنے کا واقعہ سناؤں؟ ایک شخص میرے پاس آیا، غور سے سننا ذرا توجہ سے، میرے پاس آیا، مجھے اغواب میں لے گئے، 1991 کی بات ہے، اغواب رہتامان میں اٹھا کے لے گئے، 2001 کی بات ہے، بھول گیا میں، اغواب رہتامان پہ لے گئے، وہ 91 والا اور واقعہ ہے، وہ بسم اللہ علی دینی والا ہے، یہ لے گئے 2001 کی بات ہے یا 2 کی، لاہور کی بات ہے، کہنے لگا مجھے لے گئے، کہا کہ مجھے اپنے پاس رکھا، کئی دن تک ایک بکریوں کا باڑا تھا اس میں رکھا، پیچھے پیغام دیا۔ ایک دفعہ اس بندے نے کسی بندے کو اپنا نمبر بتایا، یہ پی ٹی سی ایل نمبر، موبائل تو ابھی آیا تھا، تھوڑا تھوڑا تھا، کوئی اتنا پھیلا نہیں تھا، یہ جو پی ٹی سی ایل نمبر ہوتا ہے یہ بتایا، کہا کہ بس میں نے وہ نمبر یاد کر لیا۔ کیوں؟ بے چین تھا، پریشان تھا، اس نے جلدی سے بتایا، میں نے وہ جلدی میں یاد کر لیا۔ جب مجھے رہا کیا، بلکہ مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آیا، ایک اور صاحب نے بتایا، وہ مجھے ملے نہیں، اپنا کوئی واقعہ سنایا تھا کہ اس طرح اغوا کر کے لے گئے، یہ 4-5-8 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے موبائل نمبر بتایا تھا کہ اس پہ بیلنس ڈلوا دینا، بس میں نے موبائل نمبر یاد کر لیا، اور پھر جب میں پیسے دے کے چھوٹا تو میں نے کہا یہ موبائل نمبر ہے، پھر اس نے اس موبائل نمبر کے پیچھے سے پھر ساری کہانی دریافت کر لی، اور کہا کہ میں نے وہ پی ٹی سی ایل نمبر، انہوں نے پی ٹی سی ایل نمبر سے سب کھوج لگا کے اس بندے تک پہنچے جس نے کروڑوں لے کے بندہ چھوڑا تھا، پھر اس سے مال بھی لیا، دولت بھی لیا، سامان بھی لیا، اس کو سزا بھی ملی۔ جب عشق ہو، بے چینی ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، پھر ایک ہی وقت میں نمبر یاد ہو جاتے ہیں، ایک ہی وقت میں دعائیں یاد ہو جاتی ہیں، ایک ہی وقت میں لفظ بول یاد ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں لفظ اور بولوں کی تہ تک انسان پہنچتا ہے۔ پڑھیں میرے ساتھ، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد۔ چاہتے ہیں آج سورج ڈوبنے سے پہلے فیصلے؟ چاہتے ہیں سورج اپنا منہ چھپانے سے پہلے آپ کے حق میں فیصلے؟ چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں؟
तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर इस बोल को मगरिब से पहले पहले और मगरिब के बाद तक भी इस बोल को पढ़ना है। पर पढ़ना दो शर्तों के साथ है, एक जज्बे और विजदान के साथ, और दूसरा पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करते जाए और अपनी जज्बों और अपनी परेशानियों और अपनी मुश्किलों को, नाकामियों का तस्वर करते जाएं। पढ़े या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाज़ीम सुल्तानिक, या रब्बिल लकल हम्द। अब मैं उनके लिए लफ्ज पढ़वा रहा हूं जिनको याद नहीं, और उन्होंने इंशाल्लाह याद करना है। जब तक याद ना हो, क्योंकि वक्त थोड़ा है, मगरिब आने से पहले जब तक याद ना हो, इसको इन लफ्जों में पढ़ना है। मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं, और जिनको याद है वो सारी दुआ पढ़ेंगे। पढ़े या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द। नहीं, अल्लाह को अपना इश्क नहीं दिखा रहे, अल्लाह को अपना दर्द नहीं दिखा रहे। इन्हीं दुआओं के साथ हमने आज की दुआ मांगनी है, इन्हीं बोलों के साथ दुआ मांगनी है, इन्हीं बोलों के साथ दुआ मांगनी है, इन्हीं जज्बों के साथ दुआ मांगनी है, इन्हीं लफ्जों के साथ आज की महफिल की दुआ मांगनी है, आज की मजलिस की दुआ मांगनी है। इन्हीं अल्फाज के साथ आज का इख्तिताम करना है, और इन्हीं अल्फाज के साथ मोहम्मद आले मोहम्मद का वसीला देना है, और इन अल्फाज के साथ दुआएं कबूल करानी है। आप जज्बों से पढ़ें, लफ्जों से पढ़ें, हरफों से पढ़ें, दिल से पढ़ें, कैफियतों से पढ़ें, डूब के पढ़ें, विजदान से पढ़ें, और डूब के कैफियतों के साथ उठाएं हाथ और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अब इसको पढ़ें, या रब्बिल लकल हम्द को पढ़ें, और जज्बों से पढ़ें, और अपनी मुश्किलों और अपनी परेशानियों का तस्वर करके पढ़ें। आज की महफिल की यही दुआ है, मैं दुआ शुरू कर चुका हूँ, आज की महफिल का यही इख्तिताम है, आज की महफिल का यही दुआ है, आज की महफिल की यही दुआ है, आज की महफिल की यही कबूलियत है, आज की महफिल की यही कबूलियत है, और कबूलियत है, और कबूलियत है। या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाज़ीम सुल्तान का, या रब्बिल लकल हम्द, 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 या रब्बिल लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाज़ीम सुल्तान का, या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाज़ीम सुल्तान का, या रब्बिल लकल हम्द। परवरदिगार आलम, इन बोलों की बरकत से, इमाम हुसैन के वसीले से, पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी के वसीले से, तमाम औलिया हमारे सिलसिले के अकाबिर औलिया के वसीले से, इन सब के गम दूर कर दे, इनके दर्द दूर कर दे। ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया की परेशानियां दूर कर दे। ये मजमा जितना आया बैठा है और पूरी दुनिया में है, सबकी झोलियां भर दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे, सबकी नाकामियां खत्म कर दे, सबके हालात बेहतर कर दे। अगर झोलियों में कांटे हैं तो फूल भर दे, और झोलियों में पत्थर हैं तो मोती भर दे। दुनिया में सख्तियां हैं तो नरमियां कर दे, हालात तंगियां हैं और गलियां बंद हैं तो राहें खोल दे, रहमतें कर दे, अताएं दे दे, बस करम कर दे, बस फजल कर दे, बस रहम कर दे, बस अता कर दे। या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाज़ीम सुल्तान का, या रब्बिल लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाज़ीम सुल्तान का, या रब्बिल लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाज़ीम सुल्तान का, या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द,